بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فجر کا تقریباً پچھلا ایک حصہ آدھا حصہ ہو چکا تھا اور آج انشاءاللہ ہم اگلا حصہ پڑھیں گے۔ یہاں تک چل رہی تھی آیت نمبر 36 ہے، بہت چھوٹے چھوٹے لکھا ہوا ہے اس میں، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ یہ والی آیت چل رہی ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ کلا کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے انسان سے دو شکایتیں کی ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ انسان کو جب اللہ آزماتے ہیں اور اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کو نعمتیں دیتے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے میرا اکرام کیا۔ یعنی یہ اکرام بطور شکر کے نہیں، یعنی یہ جو الفاظ کہتا ہے نا انسان، یہ بطور شکر کے نہیں بلکہ یہ اتراتے ہوئے، جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور اس پہ خوش ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ دو چیزیں یعنی ان میں فالٹ ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں، دوسری بات یہ کہ اس کو مقبولیت کی دلیل سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے چونکہ نعمتیں دی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا مبتلاہ، اللہ تو اسے کیا کر رہے ہیں؟ ابتلا کر رہے ہیں، آزما رہے ہیں۔ تو دولت آنے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ احساس بھی رہنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، لہذا انسان اترائے نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کا یہ نظریہ ہے کہ دولت ملنا اس کی علامت ہے کہ آپ کا رب آپ سے خوش ہے۔ یہ نظریہ کیا ہے؟ کلا، اس نظریے پہ اللہ نے رد کیا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا نظریہ کیا ہے انسان کا؟ اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ، کہ جب اللہ اسے آزماتے ہیں اور اس کے روزی تنگ کر دیتے ہیں، فیقول ربی اہانن، تو کیا کہتے ہیں؟ میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ یعنی وہ غربت کو اور آزمائشوں کو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ راضی نہیں ہے لہذا مجھے رسوا کر رہا ہے۔ تو یہ بھی غلط نظریہ ہے، کیونکہ یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ پیسہ آنا کامیابی کی علامت اور پیسہ جانا ناکامی کی علامت۔ تو اعمال پر مدار ہے، اللہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں ان آیتوں میں کہ اصل جو کامیابی اور ناکامی پر وہ ہے وہ کس پر ہے؟ اچھے اعمال پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی دولت آنا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں آپ مقبول ہیں، اور دولت جانا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کلا، یعنی تمہارا یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اور آگے بتاتے ہیں یہ تو نظریے کی خرابی ہے، کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، آگے اعمال میں بھی تمہارے گڑبڑ ہے۔ وہ اعمال کیا ہے؟ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، یعنی ایک تو نظریہ خراب، بلکہ مزید کیا ہے؟ لا تکرمون الیتیم، اعمال تمہارے اتنے برے ہیں کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ بہت برا عمل ہے اس کا اکرام نہ کرنا۔ کیسے برا عمل ہے؟ میں ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی بیان کرتا جا رہا ہوں کیونکہ اب ترجمہ تو الحمدللہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کلا بل تو ہی کیا ہے توہین الیتیم، کہ تم یتیم کی توہین کرتے ہو، بلکہ اللہ نے فرمایا تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ یعنی یہ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کی توہین کرنا، ایک ہوتا ہے نہ توہین کریں نہ اکرام کریں، اور ایک ہوتا ہے اکرام کرنا، عزت دینا، یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ تو اللہ یتیم کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ یتیم کی توہین تو دور کی بات، بلکہ باقاعدہ یتیموں کا اکرام کیا جائے، کیونکہ وہ قابل ترس ہے معاشرے میں۔ اور یتیم اس بچے کو کہتے ہیں نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے۔ تو جس نابالغ بچے کے والد کا انتقال ہو جائے گا اس کو شریعت میں کیا کہا جاتا ہے؟ یتیم۔ اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اتنے فضائل شریعت نے کیوں بیان کیے؟ بھائی باپ کا انتقال ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اچھا عجیب بات ہے، اس سے باپ کے رشتے کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بچپن میں بچے کی ماں فوت ہو جائے تو بظاہر نقصان زیادہ ہے، کیونکہ ماں جس طرح سے پالتی ہے باپ نہیں پالتا۔ بچپن میں بچے کو باپ کی ضرورت ہے یا ماں کی؟ بھئی زیادہ ماں کی ضرورت ہے نا، وہ دودھ پلاتی ہے۔ ابا تو صبح آفس جا رہے ہیں، شام کو آ رہے ہیں، بچے کو اٹھاتے بھی نہیں گود میں، ماؤں کو یہ تکلیف ہوتی ہے نا۔ اور زیادہ ٹائم کون دیتا ہے؟ ماں دیتی ہے، محبت بھی ٹوٹ کے وہ کرتی ہے۔ لیکن ماں مر جائے تو اسلام میں اس بچے کے لیے کوئی نہ الگ سے لفظ ہے اور نہ اس پہ خرچ کرنے کے فضائل اور نہ اس کے اکرام کے فضائل۔ یہ بہت اہم ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔
باپ مر جائے تو اسلام میں جو ہے نا اس کے بڑے فضائل ہیں، اس بچے کو جس نے سر پہ ہاتھ رکھا اتنی نیکیاں، اور اس کی کفالت اور اس کا مال کھانا اتنا حرام. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی باپ مرنے سے کچھ اس قسم کے نقصانات ہو رہے ہیں کہ ماں مر جاتی تو اس نوعیت کے نقصانات نہیں تھے. دیکھیں بچے کو ضرورت ماں کی ہے، لیکن ماں مر جائے باپ اس کی تلافی کر لے گا کسی اور طریقے سے. کوئی دائی لے کر آ جائے گا، کوئی اور عورت تنخواہ پہ رکھ لے گا جو بچے کو پال لے گی. ظاہر ہے وہ ماں جیسی محبت نہیں دے گی، لیکن بچے کو ماں جیسی محبت کی ضرورت تھوڑے دن کی ہے. لیکن باپ اگر مر جائے نا تو بچے کو جو تحفظ ملتا ہے باپ کی وجہ سے وہ تحفظ کبھی نہیں مل سکتا، وہ رل جاتا ہے معاشرے میں. اور ماں بیچاری کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے بچے کے ساتھ معاشرہ کر کیا رہا ہے، اس کے حقوق کو ضائع کیسے کر رہا ہے. اس کی تربیت نہیں ہوگی، باہر وہ لڑکوں میں بیٹھے. میں نے تو آپ اس کا سب سے بڑا مشاہدہ یہ ہے کہ جن بچوں کے باپ جو ہے نا اکثر باہر ملکوں میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، یہاں بھی تفسیر میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے بہت سارے باہر جاب کر رہے ہوں گے، بچے پل رہے ہوں گے، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو جن بچوں کے باپ باہر جاب کر رہے ہوتے ہیں اکثر وہ بچے بگڑ جاتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہو پاتی. یہ تو میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں. ماں نہیں کنٹرول کر سکتی، اسے باہر کی چالاکیوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ خود بیچاری بیوقوف بن جاتی ہے. ماں کی محبت میں تو شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ماں کا سایہ جو تحفظ بچے کو چاہیے نا جس قسم کا، وہ جیسا باپ دیتا ہے ویسا ماں دے نہیں سکتی. اس کے پاس اللہ نے اس کو یہ اختیارات اور قوت دی نہیں ہے. تو ایک کوالٹی تو باپ کی یہ ہے کہ وہ جس طرح سے شیلٹر بنتا ہے بچے کے لیے اس طرح سے ماں وہ شیلٹر بن نہیں سکتی. دوسری کوالٹی باپ کی یہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. اولاد کے معاملے میں ماں میں بھی محبت باپ میں بھی، لیکن جو غیرت ہے نا وہ باپ میں زیادہ ہوتی ہے ماں کی نسبت. اب غیرت ایسی چیز نہیں ہے جو کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروائی جا سکے. اب جیسے فقہاء نے بیان کیا ہے کہ میاں بیوی میں جب علیحدگی ہو جائے تو 7 سال تک بچہ ماں کے پاس رہے گا اور 9 سال تک بیٹی ماں کے پاس رہے گی، لیکن 9 سال کے بعد بیٹی کو باپ کے حوالے کیا جائے گا. اگر باپ نہیں لینا چاہتا پھر بھی اس کو بیٹی دی جائے گی لازمی، ماں کی کسٹڈی میں نہیں چھوڑا جائے گا بیٹی کو. وہاں فقہاء بیان کرتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ، اس لیے کہ اللہ نے باپ کو جو اولاد کے معاملے میں غیرت دی ہے وہ ماں کو نہیں دی ہے. اس کو بھی دی ہے، اتنی نہیں دی ہے. اب بیٹی جب جوان ہو رہی ہے نا تو اس کو ایک ایسے غیرت مند سہارے کی ضرورت ہے جو اس غیرت کے معاملے میں بہت سخت ہو. تو باپ اپنی بیٹی کے معاملے میں، اپنے بیٹے کے بچوں کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے باہر، غلط حرکتیں بھی ہو جاتی ہیں، باپ ان سب چیزوں پہ نظر رکھتا ہے. ماؤں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ چیزیں. باپ کو جیسی پتہ چلتا ہے کسی نے بچے کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی کوشش، آج کل تو یہ بھی بہت فحاشی بہت پھیل رہی ہے، باپ تو آنکھیں نکال دے گا جا کے، ماں بیچاری کیا کرے گی، ماں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. اور بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا ہے یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، تو جو لڑکا اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کرے گا وہ لڑکی کے باپ سے ڈرے گا، ماں سے نہیں ڈرتا وہ. تو اللہ نے اس معاملے میں جو مردوں کو فضیلت دی ہے وہ عورتوں کو نہیں دی ہے. باپ اور بھائی اس طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں نا یہ قتل تک کر دیتے ہیں، یہ بہت زیادہ اس معاملے میں غیرت میں آتے ہیں، تلواریں نکل جاتی ہیں اس معاملے میں. تو یہ جو ایسے، جیسے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں بیانات میں، جیسے پھول ہوتا ہے نا اس کے گرد کانٹے ہوتے ہیں، تو ان پھول تک پہنچنے کے لیے ان کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو عورت کے گرد نا اللہ نے مردوں کے پہرے لگائے ہوئے ہیں. مردوں کا پہرا نہیں ہوگا تو عورتوں کو بیوقوف بنانا لوگ بنا رہے ہیں. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں لڑکیوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاریوں کو ہو کیا رہا ہے دنیا میں. تو اس لیے اصولی طور پر اسلام نے اس بات کو مانا ہے کہ اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس کی وراثت بھی کھائی جاتی ہے. چچا ماموں کھا جاتے ہیں بھائی آج کل. پھر میں بار بار کہوں وہ چچا ماموں جو میرا بیان سن رہے ہیں وہ اس میں بالکل بھی داخل نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر وہ کھا جاتے ہیں. بڑا بھائی بیوقوف بنا دیتا ہے چھوٹے بھائیوں کو، یہ بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بڑا بھائی ہے نا، باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کے اب چھوٹے بھائی سارے اس کی کسٹڈی میں آ گئے، تو وہ اس میں وہ والا مادہ نہیں ہوتا. عام طور پر بہت کم ہوتے ہیں بڑے بھائی جو واقعی باپ بن کے دکھائیں، لیکن جہاں وہ ویسے تو چھوٹے بھائی کو اولاد کی طرح پالیں گے، لیکن وراثت کے معاملے میں کیا کرتے ہیں وہ کہ اکثر دیکھا ہے ہم نے کہ بڑا بھائی سارے کاروبار پہ قبضہ
کر لے گا, چھوٹے بھائیوں کو بھی بیوقوف بنا دے گا. اس میں تو بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اور بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں. چھوٹے بھائیوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ابا کی وراثت گئی کہاں, وہ ان کو اعتماد میں نہیں لیتا. تو اس لیے اللہ نے بڑا حق بیان کیا کہ بھائی یتیم کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. جو قدرت نے جس کو سرپرست بنایا ہے نا, اس معاملے میں وہ باپ کو بنایا ہے. تو اس لیے اسلام میں یتیم کے بہت فضائل ہیں, کیونکہ جو باپ بچپن میں مر جائے تو اس بچے کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا, ایک صاحب اپنے بچوں کو, 2 چھوٹے چھوٹے پیارے بچے تھے, لے کر آئے کرتے تھے, ان کو نماز پڑھاتے, اپنا بہت اچھی تربیت ہو رہی تھی. ہارٹ اٹیک سے وہ صاحب مر گئے. 2 سے 3 مہینے گزرے ہوں گے, میں نے ان کے بچوں کا جو حشر دیکھا نا, مجھے خون کے آنسو رونے کا دل چاہ رہا تھا. عجیب پاگل وہ بچے بدماش بنے ہوئے تھے محلے کے, اور بنٹے کھیل رہے ہیں, اور ماں کا کنٹرول ہی ختم ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ پھر چاچا اور یہ لوگ آ گئے اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں گھمانے پھرانے, اور وہ پھر خراب کر دی انہوں نے بچوں کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ترغیب دی ہے اس کی کہ بھائی یتیم ہو جائے تو اس کا کیا کرنا ہے, عزت دینی ہے اس کو. عرب میں بہت ہے, ہمارے استاذ کہتے ہیں سعودی عرب میں نا, ٹھیک ہے عربوں میں کچھ خامیاں بھی ہیں لیکن بعض خوبیاں بھی بہت زبردست ہیں ان میں, کہ وہاں کوئی یتیم ہو جائے نا تو چونکہ وہ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے کیا حکام ہیں, تو یہ تو یتیم کے حکام تو بار بار آتے ہیں قرآن میں. تو ہمارے استاذ فرما رہے تھے اتنا خرچ کرتے ہیں نا یتیموں پہ کہ بگاڑ دیتے ہیں, یعنی اتنے پیسے دیتے ہیں ان کو, شو روم سے نئی نئی گاڑیاں خرید کے دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان کا جذبہ بہرحال اچھا ہوتا ہے کہ بھائی اس پہ تو خرچ کرنے کا بڑا ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر کے ان کی یتیم بچوں کو پالا تھا. خود آپ کے دیکھیں آپ کے کتنے غریب تھے, لیکن بیوہ سے نکاح کر کے یتیم بچوں کو پال رہے ہیں. تو اس لیے اسلام میں بہت اہمیت ہے اس کی. تو اللہ فرماتے ہیں بل لا تکرمون الیتیم, تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے, حالانکہ اکرام کرنا چاہیے. یہ عملی خرابی ہے تمہارے اندر. ولا تحاضون, تحاضون اصل میں تھا تحاضزون, تزاربون, تزاربون باب تفاعل تزارب, ٹھیک ہے نا. تو تحاضزون, حظ کہتے ہیں کسی کو کسی چیز پر ابھارنا. تو ولا تحاضون, تم ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو, ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے, علی طعام المسکین, مسکین کے کھانا کھلانے پر. تو یعنی تمہارے اندر یہ بھی برائی ہے کہ تمہیں معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں ان کی بنیادی ضرورت پوری کرنے کا بھی خیال نہیں ہے. آیت کا یہ مطلب ہے, کھانا کھلانا اصل مقصد نہیں ہے. میں نے بار بار یہ بات میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن جزیات کے ضمن میں کیا بیان کرتا ہے, اصول. یعنی ایک ایگزامپل دے گا لیکن وہ ایک مثال ہوگی, اس مثال کے اندر ایک قاعدہ چھپا ہوا ہوگا. اصل میں قرآن یہ بیان کرنا بتا رہا ہے یہاں پہ کہ تم معاشرے کے ضرورت مند لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے, اور خیال رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو خیال رکھنے کی ترغیب دی جائے. یہی ہے نا. تو اس لیے قرآن نے کیا بیان کیا, اصل کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کو نوٹ کریں. اس آیت کا جو ترجمہ ہوگا نا, جو مفہوم ہوگا اصل, وہ کیا ہے, تم معاشرے کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی بنیادی ضرورتوں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے, بس اپنے پیسے اور کھانے پینے میں مگن ہو. اب اس کو قرآن نے کیا بیان کیا, اب دیکھیں اس کی مثال کیا ہے کہ خیال رکھنا, سب سے آسان طریقے سے خیال کیسے رکھا جاتا ہے, ایک دوسرے کو ترغیب دے دی جائے. بھائی جیب سے پیسہ نکلنا تو اور مشکل کام ہے نا, کم سے کم درجہ کیا ہے, ایک دوسرے کو ترغیب دی جائے کہ یار آؤ اس پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, معاشرے کے ضرورت مند لوگوں کا ہمیں کیسے خیال کرنا چاہیے. تو تحاضون میں اس کو اللہ نے بیان کر دیا کہ ایک دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتے, تمہیں خیال ہی نہیں ہے, بس اپنے دولت میں اپنے پیسوں میں مگن ہو. اور بنیادی ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت کیا ہے, کھانا, کیونکہ ہر چیز کا متبادل ہے, ہر چیز کا آلٹرنیٹ ہے, کھانے کا کوئی متبادل نہیں ہے, اور اس کے بغیر تو گزارا ناممکن ہے. تو کھانے کا ذکر بتانے سے کھانا مقصد نہیں ہے, کھانا کیونکہ انسان کی بیسک ضرورت ہے, تو جس کی بھی جس وقت جو بیسک ضرورت ہو اس کو پورا کرنا اس آیت کے تحت داخل ہے. کسی کی بیسک ضرورت اگر پانی ہے تو پانی کا انتظام کرنا, جیسے حدیث میں آتا ہے نا, ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. تو اگر کسی کی بنیادی ضرورت علاج ہے, وہ کینسر کا پیشنٹ ہے, اس کو ہسپتال میں علاج کی ضرورت ہے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ معاشرے کی جو بنیادی ضرورتیں پوری کرو,
اور مریضوں کا علاج کرو تو آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں تو مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے، تو کینسر کے مریض کو بول دو کہ میرا صبح کا ناشتہ میرے گھر سے، دوپہر کا کھانا میرے گھر سے اور رات کا کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ وہ کہیں بھائی اس کے بعد کھانے کے پیسے ہیں، علاج کے نہیں ہیں۔ آپ کہیں جی قرآن نے چونکہ کھانے کی ترغیب دی ہے لہذا میں علاج کے پیسے نہیں دے سکتا، تو یہ قرآن کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ تو یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے، گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، جزیات کے ضمن میں، ضمن کا مطلب ہوتا ہے ایک مثال دی جا رہی ہے اور اس میں ایک اصول اور قاعدہ، ایک لا چھپا ہوا ہے، تو اور وہ لا کیسے چھپا ہوا ہے یہ بھی میں نے بتا دیا کہ مسکین ایک معاشرے کا ضرورت مند ہوتا ہے اور طعام یعنی کھانا اس کی بنیادی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کو ترغیب دینا یہ اس کے خیال رکھنے کا سب سے آسان ترین طریقہ ہے۔ تو آیت کا مطلب کیا ہوا؟ معاشرے کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، تو اپنی لائف میں کیا ہیں؟ مگن ہے۔ بس وہ وائپر جو آتا ہے نا، وہ اس پہ گاڑی پہ جو شیشہ صاف کرتا ہے اس کو 5 روپے پکڑایا اور پتلی گلی سے نکل لیے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کیسی پیاری آیتیں، دیکھو یہ اس معاشرے میں نازل ہو رہی ہیں اور اس یتیم پر نازل ہو رہی ہیں جو نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا۔ ایسی اخلاقی تعلیمات دنیا میں کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ تفسیر میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے لیکن حقیقت ہے کسی مذہب کے پاس ہیں یہ تعلیمات، کہیں بھی نہیں ہے، اور معاشرہ ان تعلیمات کو فالو کرنا شروع کر دے تو کتنا پیارا معاشرہ وجود میں آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ تم خیال نہیں کرتے بلکہ الٹا یہ کرتے ہو، یعنی اللہ تو کہہ رہے ہیں اپنے مال میں سے خرچ کرو نا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، دوسروں کا خیال کرو، بلکہ الٹا کیا کرتے ہو، جو تمہارا حق نہیں بھی بنتا وہ بھی دوسروں سے چھین رہے ہوتے ہو۔ اور کیسے چھینتے ہو؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، تَأْكُلُونَ تَنْصُرُونَ کی طرح کھاتے ہو تراث، تراث میراث کو بولتے ہیں، وراثت کھاتے ہو، اکلن کھانا، لما کا معنی دبا کے، ٹھیک ہے نا، وراثت کھاتے ہو دبا کے کھا جاتے ہو، پوری پوری طارق روڈ کی دکانیں ہڑپ کر جاتے ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے تو تھوڑی سی کھائی ہے، ہو سکتا ہے بھائی کوئی صاحب سن رہے ہو بیان کہہ رہے ہیں میں نے تو بہن کے صرف 1 لاکھ روپے کھائے تھے باقی تو سارے ادا کر دیے تھے، جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں تم کھاتے ہو دبا کے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جو حرام کھاتا ہے نا وہ تھوڑا اور زیادہ نہیں دیکھتا، جس نے تھوڑا کھایا ہے نا اس کو موقع تھوڑے کا ملا ہے، زیادہ کا ملتا تو وہ کیا کرتا؟ زیادہ کھا لیتا۔ اس لیے اللہ نے وہ بات ذکر کی ہے جو معاشرے میں رائج ہے، کھائی تھوڑی، اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی۔ اتفاقی شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ شرط بطور شرط کے نہیں ہے، یعنی یہ احتراز کے لیے نہیں ہے کہ تم تھوڑا کھاتے ہو یا تم زیادہ کھاتے ہو یعنی تھوڑا نہیں کھاتے، یہ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں ہو یہ رہا ہے کہ زیادہ ہی کھائی جاتی ہے۔ اگر کوئی تھوڑا کھا رہا ہے نا وہ اس لیے کھا رہا ہے کہ اس کو زیادہ کھانے کا موقع ملا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم وراثت کھاتے ہو، اکلا لما، ایسا کھانا، عقل کہتے ہیں کھانے کو، لما طبیعت سے کھاتے خوب، اور وجہ کیا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، تحب احبا اصل میں تھا احبابا، اکرما کی طرح، ادھر توجہ، اکرما، اور تحببو یحببو یکرمو کی طرح، تو احبابا کو احبا پڑھتے ہیں اور یحببو کو یحبو، اور تحببو کو تحبو، اور تحببونا تکرمونا کی طرح اس کو تحبونا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے، حبن ایسی محبت جمع بھی بہت زیادہ، مال سے بھی تمہیں تھوڑی محبت نہیں ہے، دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، بہت زیادہ محبت ہے، تو یہ بہت زیادہ مال سے محبت کرنا بھی شریعت میں اچھا کام نہیں ہے، چونکہ اس لیے زیادہ محبت کی اجازت نہیں ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اور اسی کا اگلی آیتوں میں ذکر ہے، کیونکہ ہم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں بہت، میں نے بیان میں بتایا تھا نا کہ ہم کسی کا مکان دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کے رش کرتے ہیں، مکان میں رہنے والے کو نہیں دیکھتے کہ یار اس کی ہڈیاں دیکھو، یہ کیا اس بیچارے کی زندگی ہے اور کتنے دن میں زندہ رہے گا، ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میری زندگی کتنی ہے، جس گھر میں رہتا اس کو اس کی جو ہے نا مضبوطی کو، اور اس میں اتنا بنیادوں میں سریا ڈلا ہے اور اتنی موٹی دیواریں، ان کو دیکھ دیکھ کے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ خوش۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم مال سے محبت، اور یہ مال سے محبت ہی انسان کو ان برائیوں پہ اکساتی ہے کہ یتیم کا مال کھانا، اس کا اکرام نہ کرنا، وراثت ہڑپ کر دینا۔ جب انسان قناعت پسند ہوتا ہے بھائی جتنا اللہ دے دے بس اس پہ گزارا کرنا ہے، اور کم ہو گیا تو بھی گزارا کریں گے، زیادہ دے دیا تو بھی اللہ کی نعمت ہے،
تو پھر یہ حالت نہیں ہوتی. آگے اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. یعنی تم جو مال سے محبت کرتے ہو گویا تم بزبان حال یہ بتا رہے ہو کہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور یہ سب اسی طرح چلتا رہے گا نظام. تو اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. اذا دکت الارض دکن دکا، جب کوٹ دیا جائے گا. دکا اصل میں تھا دوکی کا، زوریبا کی طرح، دکا کا یا دکوکو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کوٹنا. تو دکا کا ضربہ کی طرح، تو اس کو پڑھتے کیا ہیں دکا. اور دکا اصل میں تھا دوکی کا. تو اذا دکت الارض، جب کوٹ دیا جائے گا زمین کو، توڑ پھوڑ دیا جائے گا زمین کو. دکن دکا، دکن بھی تاکید کے لیے، پھر دوبارہ دک، دک میں نے کوٹنا، یعنی بہت زیادہ کوٹ دیا جائے گا زمین کو. وجاء ربک، اور آئے گا تیرا رب، والملک، اور فرشتے، صفاً صفا، صف بنا کر، صفاً صفا مکمل، یعنی فرشتے بھی صفوں میں کھڑے ہوں گے. اچھا یہ بھی ایک علمی نکتے کی بات ہے کہ اس فرشتوں کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں صفیں بنا کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آتے تو بعض دفعہ آپ فرماتے صحابہ سے الا تصفون کما تصف الملائکہ، تم ایسے صفیں نہیں بناتے جیسے فرشتے بناتے ہیں. تو فرشتے کیسے بناتے ہیں؟ بالکل مل مل کے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم بھی ایسے مل مل کے کھڑے ہو جاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کے مزاج میں ڈسپلن ہے. آج تو دنیا میں سب سے زیادہ پھوڑ ہوگا نا جس کی بیٹھے تو شلوار کا ناڑا لٹک رہا ہے، چلنے کی تمیز نہیں، کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے، اس کو سمجھتے ہیں لوگ ماشاءاللہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بہت نیک آدمی ہے، اس کو تو کچھ ہوش ہی نہیں ہے دنیا میں. وہ ٹھیک ہے، میں کسی کا ناڑا خدا نخواستہ لٹک رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ برا آدمی ہے. ایک مثال، میری مثالیں اسی ٹائپ کی ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ. تو یہ کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہو گیا ہے دینداروں کے، تو یہ سادگی ہے. بعض دفعہ انسان دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا. تو وہ اس لیے نہیں کہ ڈسپلن کی کمی ہے اس میں، وہ تو چلے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن نارملی ہمارے ہاں بد نظمی کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ کمال. آپ کسی کو چندہ دے کے رسید مانگ لیں اس کو غصہ آ جائے گا، کیا مجھ پہ اعتماد نہیں ہے؟ کیا مجھ سے رسید مانگ رہے؟ بھائی ایک نظم ہے نا، کوئی آپ کی این جی او ہے، کچھ ہے تو آپ کیوں رسید نہیں ہے؟ تو اور اگر نہیں ہے تو پہلے بتاؤ بھائی کہ رسیدوں کا سسٹم ہی نہیں ہے کیونکہ این جی او نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو معاملات میں بالکل صفائی نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے. تو صفوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے کہ یعنی جب صفیں تیار ہو جاتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے صفوں میں، دیکھتے تھے کہ کسی کا سینہ یا پیٹ آگے تو نہیں نکلا ہوا. تو مشہور واقعہ، ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوک لگائی تو انہوں نے کہا میں بدلہ لوں گا، ٹھیک ہے نا، آپ نے مجھے نوک لگائی ہے اس کی تلوار کی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو بدلہ لوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کھولا تو انہوں نے بوسہ لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا. تو وہ بھی یہی واقعہ ہوا تھا، صف کو پیچھے کرنے کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ، حالانکہ تھوڑی دیر کی نماز ہے لیکن بھائی جب لائن سیدھی ہونی چاہیے، لائن کیا ہونی چاہیے؟ سیدھی. ٹیڑھی میڑھی لائن اسلام میں قبول نہیں ہے. لائن ہے تو سیدھی ہو، ٹیڑھی میڑھی نہیں، اور فاصلہ نہ ہو، تمیز سے کھڑے ہو سارے کے سارے. تو اسلام میں ڈسپلن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تبھی نمازوں کے بھی اوقات ہیں، ایسے نہیں کہ فجر آپ ظہر میں پڑھ لیں، ظہر کسی بھی وقت پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے. نمازوں کی ٹائمنگ ہے تو ہر چیز کا. تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے جب بھی حساب ہوگا نا تو بھی فرشتے لائن سے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اب یہ چیزیں غیر مسلموں نے ہم سے لے لی ہیں، وہ سارا ڈسپلن وہ فالو کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ غیر مسلم نظم و ضبط کے ساتھ چلتے ہیں لہذا ہم سمجھتے ہیں شاید یہ شیطان نے ان کو سکھایا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ تو کہ شیطان کو فالو کرتے ہیں لہذا یہ شیطانی کام ہے. مولانا رشید تھانوی رحمہ اللہ نے غالباً ایک واقعہ لکھا ہے یا کسی اور بزرگ نے کہ ایک انگریز انڈیا میں مسلمان ہوا. پرانی بات ہے جب بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی. تو مسلمان ہوا نا تو اس نے کیا کیا، مسجد کا وضو خانہ دیکھا بہت گندا ہے تو اس نے صفائی شروع کر دی. تو ایک نمازی نے کہا یار مسلمان تو ہو گیا مگر انگریزوں والے کام نہیں چھوڑے اس نے، ٹھیک ہے، مسلمان تو ہو گیا مگر کام وہی انگریزوں والے اس کے. تو یہی ہمارا حال ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب اور فرشتے آئیں گے صف بستہ ہو کے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جاء کا جاء اصل میں تھا جایا ضربہ کی طرح، اور جیآ اصل میں تھا جویآ زوریبا کی طرح. اس کا معنی ہے لایا جانا، جایا آنا، جویآ لایا جانا. جیسے ضربہ مارا، زوریبا مارا گیا.
تو وجیع اور لایا، اچھا جوہیع کو پڑھتے کیا ہیں؟ جیع. جوہیع کو کیا پڑھتے ہیں؟ جیع. وجیع یومئذ، اور جس دن ایسا ہوگا لایا جائے گا بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا. یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یتذکر الانسان، انسان کو نصیحت حاصل ہو جائے گی. تذکر تفعل باب ہے، تکلف والا، اس کا معنی نصیحت کا حاصل ہونا. انسان کو نصیحت حاصل ہو جائے گی. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور کہاں ہے آج اس کے لیے نصیحت؟ انا کا معنی کہاں، ہم کہتے ہیں نا انا زیدن، کیا مطلب؟ زید کہاں ہے. تو انا لہو، کہاں سے ہے آج اس انسان کے لیے الذکریٰ، نصیحت. کیا مطلب؟ اب نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب بڑے پاپڑ ویلے اور بڑی واویلا کرے گا کہ مجھے نصیحت ہو گئی، مجھے اللہ تیری آیتیں سب سمجھ میں آ گئیں کہ یتیم کا مال بھی نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی نہیں، مجھے سب سمجھ میں آ گیا. اللہ فرماتے ہیں اب کہاں سے نصیحت؟ اب تو رزلٹ کی اناؤنس ہونے کا دن ہے نا. تو رزلٹ جس دن اناؤنس ہوتا ہے اس دن آپ بیٹھ کے رو رہے ہو یار میں پیپر میں یہ بھی کر لیتا، میں یہ بھی، یہ تو پاگلوں والی باتیں ہیں نا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ احمقوں والی باتیں مت کرو. یتذکر الانسان، اس دن انسان کو نصیحت حاصل ہوگی. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور کہاں سے اب نصیحت، کہاں سے اب نصیحت، یعنی کہاں گئی نصیحت؟ اب تو نصیحت کا کوئی ٹائم نہیں ہے. یقولو، پھر انسان کہے گا یا لیتا، یا کا معنی ہائے. ویسے یا عربی میں کہتے ہیں کسی کو پکارنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ، کیا مطلب؟ اے اللہ. تو لیتا سے، لیتا کہتے ہیں کاش، نی کا معنی میں، یا لیتنی، یا کا معنی کیا ہوگا؟ ہائے، پکار رہے گویا کسی کو، ہائے کاش، قدمتو، میں نے آگے بھیجا ہوتا. قدم یقدم تقدیما، سبح یسبح تسبیحا. قدمہ کا معنی آگے بھیجنا، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نا قدامت پسند، جو چیز پہلے گزر چکی ہے، آگے جا چکی ہے ہم سے، ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے یہ. تو قدامت پسند، گدھے کو پسند کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، جہاز کو چھوڑ کر. کہتے ہیں نا قدامت پسند آدمی. قدیم وہ چیزیں جو پہلے گزر چکی ہیں، آثار قدیمہ کہتے ہیں نا، وہ چیزیں جو. تو وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، قدمتو، میں نے آگے بھیجا ہوتا، لی حیاتی، اپنی اس زندگی کے لیے. حیات زندگی، تی کا معنی میری زندگی. کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، بینکوں میں لکھا ہوتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. تو بچانے کا مقصد ہوتا ہے ابھی بینک میں جمع کر کے سود لے لیں، کل کام آئے گا. حالانکہ یقین نہیں ہے کہ آپ کل زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تبھی حدیث میں آتا ہے تمہارا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا، جو بچا دیا وہ تمہارا تھوڑی ہے. تو لیکن یہاں کے لیے انسان کہے گا کاش میں نے اس کل کے لیے بھی کچھ بچایا ہوتا. آج ایک تاجر سے میری بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم لوگ یہ کرتے ہیں تو ہم کچھ بکرا کاٹتے ہیں تاکہ ہمارے جب بھی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں نا، تاکہ یہ مکان صحیح بن جائے اور اس میں بلائیں نہ آئیں. تو میں نے کہا وہ تو بکرا کاٹنا ویسی بدعت عمل ہے، صدقہ کر دیا کرو. لیکن میں نے کہا وہ صدقہ جو ہے نا آپ اس بلاؤں کو ٹالنے کے لیے تو کر رہے ہو کہ کنسٹرکشن میں یہ نہ ہو وہ نہ ہو. اصل بلا تو قیامت کے دن آئے گی، جب جتنے آپ نے کاروبار کیا اور جو کچھ زندگی بھر کرتے رہو اس کا حساب دینا پڑے گا. تو وہاں کی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ. اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے ہم لوگ. تو اللہ فرماتے ہیں قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ، پس یومئذٍ، جس دن ایسا ہوگا، لا يعذب، نہیں عذاب دے گا، عذابہ، اس اللہ کے عذاب جیسا عذاب، احد، کوئی بھی. جس دن یہ قیامت ہوگی نا اور یہ باتیں ہوں گی تو اللہ کے عذاب جیسا عذاب کوئی بھی نہیں دے گا، یعنی بہت سخت عذاب اللہ دے گا. ولا یوثق، اوثق یوثق، اکرم یکرم کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے اوثق کا معنی ہوتا ہے پکڑنا. دیکھو میثاق ایک ایگریمنٹ کو بولتے ہیں، کہتے ہیں نا میثاق مدینہ، لفظ سنا ہوگا نا. تو میثاق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس ایگریمنٹ میں بھی انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں نا. تو وثوق کا مطلب بھی میں گویا پورے، یعنی اعتماد ہے مجھے اور گویا میں اپنی بات میں جکڑ گیا ہوں، میں اس سے رجوع نہیں کر سکتا. تو ولا یوثق وثاقہ، اللہ فرماتے کوئی نہیں پکڑے گا وثاقہ، اس اللہ کے پکڑنے جیسا، احد، کوئی بھی نہیں. جس دن ایسا ہوگا یعنی قیامت آئے گی تو اللہ کے عذاب جیسا عذاب بھی کوئی نہیں دے سکتا اور اس کی پکڑ جیسی پکڑ بھی کوئی نہیں کر سکتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئن ہے. قرآن میں بعض الفاظ محذوف ہوتے ہیں،
یعنی یقالو، اس دن کہا جائے گا، اناؤنسمنٹ ہوگی. کیا اناؤنسمنٹ ہوگی؟ اے وہ نفس، نفس سے مراد انسان ہے. یا ایوہا، آپ نے سنا ہوگا نا ایوہا، یہاں ایتو، ایو کی مؤنث آتی ہے ایتو. نفس کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، مراد تو اس سے انسان ہے جس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، لیکن نفس کا لفظ کیا ہے عربی میں؟ مؤنث. اس لیے ایو کی بجائے کیا استعمال ہوا؟ ایتو. یا ایتوہ النفس، اے وہ نفس المطمئنہ جو مطمئن ہے. مطمئن کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، بھائی میں پورا اطمینان ہے مجھے. تو مطمئن کس بات سے؟ یعنی اللہ کی توحید پر بھی مطمئن، پیغمبر کی رسالت، ختم نبوت، نیک اعمال، ان تمام چیزوں پہ جو مطمئن تھا. تو ایسے نفس کو خطاب ہوگا، کیا خطاب ہوگا؟ ارجعی، رجع یرجع، ضرب یضرب، اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. تو یضرب کا امر کیا آتا ہے؟ اضرب. تو یرجع کا امر کیا آئے گا؟ ارجع. اور ارجع کی مؤنث ارجعی، کیونکہ نفس مؤنث ہے نا، اس لیے ارجع کے بجائے کیا آ رہا ہے؟ ارجعی. ایسے نفس سے کہا جائے گا ارجعی، لوٹ جا، الی ربکی، اپنے رب کی طرف. ربکا کے بجائے ربی کی، کیونکہ مؤنث ہے. راضیتن، اس حال میں کہ تو بھی کیا ہے؟ راضی. مرضیہ، اس حال میں کہ تجھ سے بھی رب کیا ہے؟ راضی. مرضیہ اصل میں تھا مرضوین، مقتول کی طرح. مقتول جس کو قتل کیا جائے، مضروب جس کو مارا جائے. مقتول کی مؤنث کیا آتی ہے؟ مقتولہ. مضروب کی مؤنث کیا آتی ہے؟ مضروبہ. تو مرضوین جس سے راضی ہوا جائے، یعنی جس سے اللہ راضی ہو گیا. مرضویتن اس کی مؤنث. تو مرضویتن کو پڑھتے کیا ہیں؟ مرضیتن. یہ مرضویتن ہی ہے مقتولتن کی طرح جو بن کیا گیا مرضیتن. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئن تھا، یعنی اللہ کی عبادت پر، نیک اعمال پر، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حکام کو پورا کرنے میں لگا رہا. اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ارجع الی ربک، چل اپنے رب کی طرف. راضیتن، تو بھی خوش، مرضیتن، اور تیرا رب بھی تجھ سے خوش ہے. تو کتنا زبردست بات ہوگی جب اللہ سے اس حال میں ملاقات ہوگی کہ آپ بھی اللہ سے خوش. کیوں آپ اللہ سے خوش؟ کہ اللہ نے آپ کو، آپ کی جو اعمال تھے نا، اس کا ایسا انعام دیا ہوگا کہ آپ بھی کہو گے اللہ میں تجھ سے کیا ہوں. ابھی دیکھیں خوش ہوتے ہیں نا، ابھی خوش تو ہوتے ہیں لیکن دل میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک صاحب کے بچے کا انتقال ہو گیا، تو میں نے ان کو تسلی دی. میں نے کہا بس، کہتے ہیں ہاں یار بس اللہ کی طرف سے اللہ نے دی تھی ایک نعمت، واپس لے لی. پھر تھوڑی دیر میں کہتے ہیں یار پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملا تھا یار، میرا ہی بچہ مارنا تھا. ایسی باتیں شروع کر دی انہوں نے. ٹھیک ہے نا. تو ایک آزمائش ہے نا دنیا میں، تو قیامت کے دن وہ آزمائشیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم. اب حقیقی معنی میں انسان خوش ہوگا، اللہ نے اتنا نوازا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف چل. راضیتن، تو بھی خوش، کیونکہ اللہ نے تجھے تیری نعمتوں کا ایسا بدلہ دے دیا جو تیرے تصور میں بھی نہیں تھا. مرضیتن، اور تیرا رب بھی تجھ سے کیا ہے؟ خوش ہے. فادخلی، ادخل، داخل یدخلو، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ داخل ہونا. ادخلی مؤنث کے لیے، فادخلی اصل میں تھا فادخلی، تو ملا کے کیا پڑھتے ہیں؟ فادخلی. داخل ہو جا فی عبادی، میرے نیک بندوں میں، یعنی میرے بندوں میں. جو جنت میں میرے بندے جا رہے ہیں نا، نیک بندے. عباد عبد کی جمع ہے، عبد غلام کو کہتے ہیں، عباد اس کی جمع آتی ہے. میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی، اور داخل ہو جا جنتی، میری جنت میں. تو ایسے نیک لوگوں سے کہا جائے گا. پہلے اللہ نے برے لوگوں کی حالت بیان کی جو کیا کہیں گے؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا. اور اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا عذاب اللہ دے گا، اس ندامت کا کوئی آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. ایسا عذاب دے گا کہ اس عذاب جیسا کسی نے عذاب نہیں دیا، اور ایسی پکڑ کرے گا کہ اس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ ہو نہیں سکتی. اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا؟ اے مطمئن نفس جو میری عبادت. یہ دیکھیں جو علماء بیان کرتے ہیں نا، نفس کی 3 قسمیں، نفس مطمئنہ، نفس امارہ اور نفس لوامہ. یہ ان 3 قسموں میں داخل نہیں ہے، وہ اصطلاح ہے. علماء بیان کرتے ہیں نفس یعنی انسان کی نا 3 کنڈیشن ہوتی ہیں. ایک ہے نفس مطمئنہ، وہ نفس جو عبادت پر اطمینان ہو، اس کو اللہ کی رضا پر اور شریعت کو دل و جان سے فالو کرتا ہو، دل لگتا ہو اس کا عبادت میں.
اور گناہ سے بچتا ہو وہ. دوسرا نفس ہوتا ہے نفس لوامہ, جو سورہ یوسف میں آتا ہے, وہ نفس امارہ. امار امر سے نکلا ہے, امر آرڈر کو کہتے ہیں, امار آرڈر کرنے والا. تو نفس امارہ وہ نفس جو آپ کو برائیوں کا آرڈر کرتا رہتا ہے, الٹے الٹے کاموں کا, بھائی یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے. ابھی ہم لوگ گائے لے کر آئے نا, اس کے لیے کسی ملازم کو رکھا, کام ہی نہیں کر رہا. ہم نے کہا کیا مسئلہ, کہہ رہا ہے کہ مجھے چرس چاہیے. ٹھیک ہے نا, اس کے بغیر میں کام نہیں کر سکتا. تو یہ نفس امارہ ہے, یہ اس کو کس کا آرڈر کر رہا ہے؟ یہ لڑکوں سے میں نے کہا بھائی وہ کیا ہے, یہ گائے رکھی تھی ہم لوگوں نے, تو کافی ساری گائیں ہیں, تو وہ اجتماعی قربانی کے لیے نا, تو وہ بندہ رکھا, باقاعدہ تنخواہ پہ رکھا, وہ بھاگ گیا. میں نے کہا بھاگا کیوں یار, اتنا اچھا کام کر رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے میں چرس چاہیے, مجھے چرس کا انتظام کر کے دو. کہتا میں نے کہا ہم چرس تو لانے سے رہے ہم اس کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے نفس امارہ. کس کا حکم دے رہا ہے اس کو؟ چرس کا, ہیروئن کا, بری. تو جو برائی کا حکم دینے والا نفس ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ. جیسے یوسف علیہ السلام نے جب اپنی برات کا اعلان کیا نا کہ زلیخا نے جو مجھ پہ تہمت لگائی ہے میں بری ہوں, تو فوراً تواضعاً کیا کہا انہوں نے؟ وما ابرئ نفسی, میں یہ نہیں کہتا میرا نفس بڑا نیک ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کا تو کام ہے سو کا حکم دینا, برائی کا حکم دینا. یہ تو میرے رب نے بچا لیا. تو یہ تواضع تھی نا ان کی, کہ اپنے آپ کو بھی نفس امارہ میں داخل کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں کہ میرا نفس بھی وہی ہے لیکن اللہ نے بچا لیا مجھے. تو نفس ایک وہ ہوتا ہے جو ہر وقت الٹے سیدھے کاموں کا حکم دیتا رہتا ہے, اور ایک نفس ہوتا ہے لوامہ, ملامت کرنے والا, کہ ایسا نفس جو برائی کرتا تو ہے لیکن اس پہ برائی پہ ندامت ہوتی ہے, ملامت ہوتی ہے, یار غلط کر رہا ہوں میں, ایسا کرنا نہیں چاہیے. تو سب سے بدترین نفس نفس امارہ ہے. اس سے اچھا نفس لوامہ, جو برائی کر تو لے لیکن اس کو ندامت ہو. تیسرا نفس مطمئنہ, جو مطمئن ہو کہ بھائی نہ برائی کرنی ہے کہ بعد میں پھر ملامت کرنی پڑے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کی تقدیر پر راضی اور شریعت پر اطمینان ہو. پھر اگر کوئی غلطی ہو جائے وہ تو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے. تو یہاں وہ مراد نہیں ہے, وہ تو ایک فقہا یعنی مفسرین کی ایک ٹرم ہے. یہاں ایک سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ جو بھی شریعت کو فالو کر رہا ہے اس میں نفس لوامہ بھی داخل ہے. اگر کسی سے گناہ ہو جائے اور وہ توبہ سچے دل سے کر لے ندامت کی وجہ سے, تو وہ بھی نفس مطمئنہ ہی میں داخل ہے اللہ کی نظر میں. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نفس جو مطمئن ہے, جو اللہ کی عبادت پر مطمئن تھا, جس کو اعتراض نہیں ہے شریعت پر, اسلام پر, تو آج اللہ کہیں گے چل اپنے رب کی طرف, تو بھی خوش اور اللہ بھی تجھ سے خوش. تو اس صورت کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں, وقت تھوڑا رہ گیا. اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں راتوں کی, پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب, تم نے دیکھا نہیں ہے اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا اور کیسا ان کو تباہ و برباد کیا. تو تمہیں عبرت حاصل ہونی چاہیے لیکن تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی. تم دیکھتے نہیں کہ قوم عاد قوم سمود کو کتنی نعمتیں ملی تھیں مگر پھر بھی تباہ ہو گئے. تمہاری حالت کیا ہے کہ اکرمہ و نعمہ, اللہ جب اکرام کرتے ہیں اور نعمتیں دیتے ہیں تو قوم عاد اور قوم سمود کی طرح تکبر کرتے ہو, بولتے اب اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. یعنی اترانے کے لیے کہتے ہو, شکر کے لیے نہیں, اس سے تواضع نہیں پیدا ہوتی. تو مال ہی کو سمجھتے ہو اللہ کی رضا کا ذریعہ, اصل چیز ہی تمہاری نظر میں دولت ہے. اور جب غربت آتی ہے رب نے بیڑا غرق کر دیا, ربی اہانن, اللہ نے کیا کر دیا. اور آج ہم لوگوں کی یہی حالت دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ نہیں ہوتا تو سمجھتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے, پیسہ مل گیا تو سمجھتے ہیں اللہ ہم سے بہت زیادہ خوش ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے. تمہارے اندر یہ نظریاتی خرابی بھی ہے, اور عملی خرابی کیا ہے؟ یتیم کا اکرام نہیں کرتے, مال کھا جاتے ہو وراثت کا, اور تحبون المال حبا جما, مال سے بے پناہ محبت. تو یہ تمام اخلاقی برائیاں ہمیں اپنے اندر سے ختم. اصل میں تو مال کی محبت ہے نا, یہ ان تمام برائیوں کی جڑ ہے. علماء کہتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. دنیا کو دل سے نکال دو گے تو یہ برائیاں خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ ختم. جب دولت سے محبت اتنی جتنا رہنا ہے اس کے ساتھ, تو اور وہ یہ نکلے گی کیسے؟ بار بار اذا دکت الارض دکن دکا, یہ سوچو یہ زمین تباہ ہو جائے گی بھائی. یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا نا, تو ایک تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا جس پہ دنیا اتنی حیران ہو گئی یہ کیا ہو رہا ہے, تو پوری زمین ہی ایک دفعہ تباہ ہو جائے گی, یہ ساری بلڈنگیں مٹی بن جانا ہے, اور اس سے پہلے ہم مٹی بن جائیں گے. تو یہ سوچنا چاہیے انسان کو, مسافر خانہ ہے, اس سے مال کی محبت کم ہوگی. جب کم ہوگی تو خرچ کرنا سیکھے گا, پھر کھلائے گا لوگ معاشرے کو, غریب لوگوں کو, مسکینوں کو, رشتہ داروں پہ خرچ کرے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ایک بات آپ لوگوں سے یہ بھی کرنی ہے, ماشاءاللہ ایک طالب علم ہے مدرسہ عثمانیہ کا جو پشاور میں بڑا مدرسہ ہے, اس کا ماشاءاللہ رزلٹ بھی سنا ہے بہت اچھا ہے, وفاق میں ان کے طلبہ
اکثر ٹاپ کرتے ہیں، اول آتے ہیں. تو ان کا ایک طالب علم ہے محمد حسان تو انہوں نے ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا کام کیا ہے کہ یہ جتنے ہمارے لیکچر ہیں نا ان کو ریٹن فارم میں لے کر آئے ہیں وہ، اور میں نے ان کا وہ دیکھا ہے کام بہت اچھا ہے، شاندار ہے. تو میرا تو ارادہ تھا اس کو کال کر کے میں شکریہ ادا کروں اور اس کو تھوڑا سا ترغیب دوں. تو آج مجھے خیال ہوا ہے تفسیر کے دوران میں اپنے جو ہے نا ایک جو جذبات ہیں وہ ریکارڈ کروا دوں تاکہ ایک اچھی اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے. اور وہ کمنٹس میں جو کسی نے خلاصہ بیان کیا ہوا ہوتا ہے یہی ہے، محمد حسان ہی ہے. اکثر میں تفسیر کے نیچے کمنٹس دیکھتا ہوں، روزانہ جو ڈیلی جو لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے نا اس کا بھی کسی نے خلاصہ کیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ بھی اگر یہی محمد حسان ہے تو دوبارہ سے ان کا شکریہ. یہ ٹھیک ہے نا. وہ اگر کوئی اور لڑکا ہے تو ان کا نمبر مجھے دیجیے گا، میں اس سے فون پہ اس کی حوصلہ افزائی کروں گا. کافی محنت والا کام ہے روزانہ ہر لیکچر کو یار وہ بیٹھ کے خلاصہ لکھنا. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. بہت خوشی ہوئی ہے مجھے یہ دیکھ کے.